اللہ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ فرماتے ہیں او میرے بندو، میں نے تمہیں دو چیزیں دی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں دی ہیں، فضل اللہ ورحمتی، میرا فضل اور میری رحمت۔ فضل سے مراد کیا ہے؟ فضل سے مراد اللہ کا قرآن، اور رحمت سے مراد آمنہ کا لال صلی اللہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ہم نے سارے انبیاء کو بھیجا، لیکن ہر نبی رحمت لے کے آیا، لیکن رحمت بن کے نہیں آیا۔ نبی جو بھی آیا رحمت لے کے آیا، لیکن رحمت بن کے۔ میرے لاڈلے پیغمبر، تو میرا وہ منفرد پیغمبر ہے کہ تجھے میں نے مجسمہ رحمت بنا کے بھیجا، تیرا تو لقب ہی رحمت للعالمین ہو گیا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میرے محبوب، میرے لاڈلے پیغمبر، تجھے میں نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ نری رحمت، آپ کا گزرنا بھی رحمت، آپ کا بول بھی رحمت، آپ کا دیکھنا بھی رحمت۔ اللہ اکبر۔ دو چیزیں دی اس امت کو، یاد رکھو، ایک قرآن اور ایک صاحب قرآن۔ قرآن کا مثل بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، 3 آیتوں والی سورت، سورہ کوثر بیت اللہ سے لٹکا دی گئی ہے، نہ کوئی اس کا مثل پیش کرے۔ بڑے بڑے قصیدے لکھنے والے آئے، بڑے بڑے شعراء آئے، دیکھتے گئے، آخر کار سب نے آخر میں یہی جملہ لکھا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ کس کا کلام ہے؟ بولو سارے، کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت کو 2 نعمتیں عطا کی، ایک نعمت قرآن کی صورت میں، دوسری نعمت محمد جوان کی صورت میں۔ قرآن کی جیسی نعمت کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، محمد جوان جیسی نعمت کا بھی کوئی مقابلہ۔ قرآن کتنی بڑی نعمت۔ ایک شخص نے قسم اٹھائی، میں اپنی بچی کے جہیز میں کائنات کی ساری نعمتیں دوں گا۔ بڑا امیر تھا، بڑی قسم اٹھا دی اس نے، آخر کار پریشان ہوا، ساری نعمتیں اکٹھی نہ کر سکا، بڑا پریشان ہوا کہ بیٹی کو کیا شادی کر کے دینا تھا، میری تو اپنی بیوی بھی جا رہی ہے۔ لوگوں سے کہنے لگا بڑا پریشان ہوں، کوئی مسئلہ حل کر کے دے دے۔ کسی نے کہا وقت کے امام محمد رحمت اللہ علیہ موجود ہیں۔ مشکل آئے تو علماء کے پاس آتے ہیں نا لوگ، نا جب پریشان، اور کبھی آئے نہ آئے تو اگر معاملہ ختم کر کے پھر تو آ جاتے ہیں نا جی، ہاں جی، طلاق دے کے پھر آ جاتے ہیں، استاد جی اور کچھ کریو، استاد کے کرسی بیچارہ۔ اللہ اکبر۔ استاذوں کو پہلے مشورہ چاہ کرو تو انشاءاللہ کرا لی بات چل سی نا، استاد آخسی محنت کر دیا سی نہ دے طلاق اس کو، کہ مصیبت پہ ہی دی توڑتے۔ ہم تو فٹو فٹ 3 دے دیتے ہیں نا، ایک دم ختم کر دیتے ہیں سارا کام۔ اللہ اللہ، اس طرح نہ کیا کرو، غصے پہ ذرا قابو رکھا کرو۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کر کہنے لگا حضرت بڑا پریشان ہوں، میں نے قسم اٹھائی کہ اپنی بیٹی کے جہیز میں کائنات کی ساری نعمتیں دوں گا، نہیں دے سکتا، اب کیا کروں؟ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آرام سے بیٹھ جاؤ، ابھی مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، اپنی بیٹی کے جہیز میں اللہ کا قرآن دے دے۔ کائنات کی ساری نعمتیں اللہ کے قرآن میں ہیں، کائنات کی ساری نعمتیں اللہ کے قرآن میں۔ قرآن ملا، ہاں جی، سب سے بڑی نعمت ملی، اور محمد الرسول اللہ والی نعمت، اس نعمت کا بھی کوئی مقابلہ۔ فرمایا ایمان والوں کو چاہیے اس نعمت پہ خوش ہو جائیں۔ کسی کو اللہ کے محبوب جیسی نعمت مل جائے، خوش ہو جائے کہ مجھے اللہ کے محبوب مل گئے نا۔ اور صحابہ کو جب ملتے تھے تو وہ خوش ہو جاتے تھے نا۔ حضور کے ایک صحابی ایمان لے آئے، گھر میں ماں نے کہا اپنے چچے کو اطلاع نہیں کرنی، وہ تجھے گھر سے نکال دے گا، جائیداد سے محروم کر دے گا۔
پھر یہی ہوا، اس کو گھر سے بھی نکالا، جائیداد سے بھی محروم کیا، گلے کے کپڑے بھی نکال دیے۔ اب وہ بیچارہ اسی حالت میں ماں کے پاس آیا۔ ماں نے اپنی چادر کے 2 ٹکڑے بنائے، ایک سے اس کے سطر کو ڈھانپا اور ایک اس کے مونڈوں پہ ڈال دیا، اور وہ اسی حالت میں دربار رسالت میں پہنچا۔ اللہ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہو گیا کہ اللہ کے محبوب آئیں گے، میرا سارا غم ختم ہو جائے گا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے محبوب جیسی نعمت مل جائے، اس سے بڑی نعمت کوئی بھی نہیں ہے نا۔ اب وہ اس حالت میں رو نہیں رہا، خوش ہے، رو نہیں رہا بلکہ خوش ہے کہ ٹھیک ہے میرے گلے کے کپڑے اتار دیے، ٹھیک ہے مجھ سے جائیداد چھین لی گئی، گھر سے میں نکال دیا گیا ہوں، لیکن محبوب کائنات کی جو نعمت ملی ہے، اس نعمت کا کوئی نعمت مقابلہ۔ تو شاعر نے کیا کہا؟ ادھر ٹکڑے تھا دامن، ادھر پرزے گریباں تھا، ادھر ٹکڑے تھا دامن، ادھر پرزے گریباں تھا، مگر مانند گل ان پھٹے حالوں میں خنداں تھا، کسی کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، کسی کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، پھر اپنا بوریا بھی ہمیں تخت سلیماں تھا۔ وہ بوریا نشین چٹائیوں پہ بیٹھنے والے وہ یوں محسوس کرتے تھے کہ ہم تخت سلیمانی پہ بیٹھ گئے، ہمیں کائنات کی وہ نعمت ملی ہے کہ اس نعمت کا کوئی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتے اس نعمت پہ خوش ہو جایا کرو۔ جب اللہ کے محبوب کا تذکرہ ہو، اللہ کے محبوب کا نام لیا جائے، تو ایمان والوں کو اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ محبوب کائنات جیسی نعمت کائنات میں کوئی نہیں۔ جن کو یہ نعمتیں مل گئیں، سنو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مال غنیمت بھی زیادہ ہو گیا ہے، مال میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے، جاؤ ہم بھی جا کر مطالبہ کرتی ہیں اللہ کے محبوب ہمارے نان نفقے میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے، ہمارے نان نفقے میں تھوڑا سا، یہ ایک جائز مطالبہ تھا ان کا۔ مطالبہ لے کے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں کہ ازواج مطہرات یہ مطالبہ کر رہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے انتظام کرتا ہوں، لیکن اللہ رب العزت کو یہ انداز پسند نہ آیا۔ فرمایا تمہارے پاس اللہ کے محبوب جیسی نعمت موجود ہے، کس چیز کے پیچھے لگ گئی ہو؟ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب سے فرمایا میرے لاڈلے پیغمبر اپنی بیویوں کے سامنے 2 راستے رکھو۔ کتنے راستے؟ کہ ان 2 راستوں میں ایک راستہ قبول کر لیں، یا آپ کو پسند کریں یا دنیا کی نعمتیں پسند کریں۔ اگر دنیا کی نعمتیں چاہیں گی پھر تو انہیں نہیں ملے گا، اور اگر تجھے پسند کریں گی تو پھر کائنات کی ساری نعمتیں ان کے قدموں پہ نچھاور کر دوں گا۔ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے اپنی بیویوں کو بلا کر یہ دونوں راستے ان کے سامنے رکھ دیے کہ میرا رب تو یہ کہہ رہا ہے تمہارا مطالبہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن تمہیں مجھ جیسی جو نعمت ملی ہے یا اس کو قبول کرو یا دنیا کی نعمتوں کو قبول کرو۔ ساری ازواج مطہرات نے جواب دیا اللہ کے محبوب یہ تو ویسے ہم نے مطالبہ کر لیا تھا، ہم کائنات کی ساری نعمتیں چھوڑ سکتی ہیں، پر آپ جیسی نعمت کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار۔ جب انہوں نے اللہ کے محبوب کی نعمت کو پسند کر لیا تو پھر قرآن نے ازواج مطہرات کو جو عزت دی، جو مقام دیا، وہ مرتبہ دیا۔ سنیے قرآن کیا کہتے ہیں، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، او پیغمبر کی بیویوں، پیغمبر کی ازواج مطہرات، کائنات کی ساری عابدہ زائدہ عورتیں جمع ہو جائیں، بی بی خدیجہ، حفصہ، عائشہ کا کوئی عورت مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی عورت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو ازواج مطہرات نے دنیا کی نعمتیں پسند کی یا اللہ کے محبوب کو پسند کیا؟ ہم بھی دنیا کی نعمتیں چھوڑ دیں لیکن اللہ کے محبوب کو نہ چھوڑیں نا، اللہ کے محبوب کو دل و جان سے تسلیم کریں اور اس نعمت پر خوشی کا اظہار کریں۔ یہ وہ نعمت ہے، اس نعمت کی قدر پوچھنی ہو تو اللہ سے پوچھو، اس نعمت کی قدر پوچھنی ہو تو
پیغمبر کی جماعت، پیاری جماعت صحابہ سے پوچھو کہ اللہ کے محبوب کی کیا قدر و قیمت تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پوچھنی ہو تو اللہ سے پوچھو۔